اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ ناظران گرامی مرتبت، الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا درس نمبر لیسن نمبر 119 ہے، 119، اور آج شب جو ہے شب برات ہے، امام زمانہ کی ولادت کی شب بھی ہے۔ یہ عجیب و غریب شب ہے۔ ویسے بھی ہمارا یہ سلسلہ گفتگو امام زمانہ کے سلسلے سے چل رہا تھا، اور ہمیں جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ ہمارے دل میں ایک تڑپ ہونا چاہیے امام زمانہ کی۔ یہ جو ہم بلا رہے مولا تشریف لائیے، مولا آ جائیے، اعلیٰ جل اعلیٰ جل ہم پکار رہے ہیں، اور اگر مولا نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہم میں وہ تشویش ہے کہ مولا کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم بلا رہے ہیں لیکن مولا کیوں نہیں آ رہے؟ مثلا آپ نے ایک خطیب کو، ایک ذاکر کو، ایک مولوی کو بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، آپ مطمئن ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا آ جائیں گے، اور اگر ٹائم ہو جائے اور مولانا تشریف نہیں لائے، آپ کتنے بے چین ہوں گے؟ بار بار گھڑی کی طرف دیکھیں گے، بار بار جو ہے نا دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی آسمان کی طرف دیکھیں گے، اتنا وقت ہو گیا، مجلس کا وقت چلا آیا، مولانا کیوں نہیں آئے، کیا ہو گیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، راستے میں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا، طرح طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، اور چاروں طرف آپ فون لگائیں گے۔ مولانا کا فون اگر سوئچ آف آ رہا ہے تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ان کے رشتہ داروں کو فون کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے دوستوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں مولانا نہیں آئے۔ کیا ہم اس طریقے سے اپنے امام کے لیے بھی کبھی کرتے ہیں؟ ہم اتنا بلاتے ہیں، کیوں امام نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس لیے امام نہیں آ رہے؟ تو عزیزان محترم، علامہ جواد عاملی بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بڑا بہترین اس کا ایک ریزن بتایا ہے۔ کہا کہ کبھی کبھی ہمارے میں عقیدہ تو ہے امام کے اوپر، پورا عقیدہ رکھتے ہیں امام پہ، مولا کی محبت ہمارے دل میں ہے، جناب سیدہ کی محبت، ائمہ کی محبت، اور امام زمانہ کی محبت بھی ہے دل میں، عقیدہ تو ہے، لیکن ہمارا عمل ہمارے عقیدے کے برخلاف ہے۔ یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے امام کے دل نازنین کو تکلیف ہو، جناب سیدہ کے دل کو تکلیف ہو، ہر وہ کام ہم کرتے ہیں۔ مثلا ہماری بہنیں بے پردہ گھومتی ہیں، سیدہ کو رلاتی ہیں، امام زمانہ کو رلاتے ہیں، اور پھر چاہتے امام آ جائے، تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے امام کے نہیں آنے کی، کیونکہ ہمارا عمل ہمارے عقیدے کے حساب سے نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے تنبیہ کیا ایسے لوگوں کو، میں خبردار کرتا ہوں اس خطرناک سچویشن سے کہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ تو ہو، عمل صحیح نہیں ہو، تو قبر میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کا نام بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ کا نام بھول جاتے ہیں، مولا کائنات کا نام بھول جاتے ہیں۔ بتائیے ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا اس وقت؟ جس امام کے ہم چاہنے والے، ان کا ہی نام اگر قبر کی منزل میں ہم بھول جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم میں تڑپ پیدا کریں، ہم امام کو کچھ ہدیہ دینے کی کوشش کریں، کم سے کم ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے امام کو ہدیہ کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے رابطہ ہوتا ہے امام سے، ایک محبت قائم ہوتی ہے، ایک تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ گفٹ دیں۔
اگر ہم روزانہ کم سے کم ایک 5 یا 10 آیتیں، زیادہ نہیں، 5 یا 10 آیتیں پڑھنا مشکل کام ہے قرآن کی، ہر نماز کے بعد ایک 5 آیتیں یا 10 آیتیں یا ایک آئن پڑھ کے، اس کا ثواب میں امام زمانہ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے اگر ہم کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم امام کے نوٹس میں ہیں ہی، امام کے دل کے قریب ہو جائیں گے، یہ ضروری ہے۔ اور آج جو ہے بہت عظیم رات ہے۔ آج کے رات کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 15 شعبان جو ہے بہت عظیم رات ہے، ایک شب قدر کو چھوڑ کے تمام راتوں سے بہترین اور افضل ترین رات ہے، امام کی پیدائش کی رات ہے۔ ہم اپنے برتھ ڈے میں کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، کیک منگوائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، امام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایسی راتوں سے بھی انسان فائدہ نہ اٹھائے، شعبان کا مہینہ بذات خود ایک عظیم مہینہ ہے، اور آج کی شب جو ہے جاگنے کی شب ہے، بیدار رہنے کی شب ہے، توبہ کی شب ہے۔ آج کی رات لوگوں کی روزی لکھی جاتی ہے سال بھر کی۔ ایسے رات میں اگر ہم سوتے رہ جائیں یا پھر فضول چیزوں میں وقت برباد کر دیں تو کیا فائدہ؟ اس سے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ آج کی رات حج کو جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ پروردگار ہمارے لیے ایسا انتظام کر دے کہ اس سال ہمیں حج پہ بلا دے۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات استغفار کی رات ہے۔ آج کی رات جو آدمی غسل کرتا ہے، میں غسل کرتا ہوں آج کی شب کا، قربتاً اللہ کے نام سے غسل کرے، تو جب پانی جسم پہ پڑتا ہے تو جو جس طریقے سے میل انسان کا جسم سے دور ہوتا ہے، اس طریقے سے روح سے انسان کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی رات عبادتوں کی رات ہے، دعائے ندبہ ضرور پڑھیے گا۔ آج کی رات اس کو مس نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے دعائے کمیل آج کی رات پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے زیارت آل یاسین آج کی رات پڑھنا بہت عظیم ثواب ہے۔ زیارت امام حسین پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے 1,24,999 انبیاء سے مصافحہ کرنا۔ مصافحے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ جب ہم کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ جو کھینچتے ہیں تو ان کے نیک اعمال ہمارے اعمال میں آ کے مل جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ادھر کٹ اور ادھر پیسٹ ہو رہا ہے، نہیں، کاپی پیسٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے نیک اعمال ان کے اعمال کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے نیک اعمال ہمارے نیک اعمال کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم علماء سے مصافحہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں علماء، ان کے نیک اعمال ہمارے نام اعمال کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب سوچے انبیاء کے ساتھ ایک نبی سے ہاتھ ملانا کتنا ثواب، یہ جائے کہ 1,24,000 انبیاء سے جو ہے نا مصافحہ کرنا کتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ایک زیارت امام حسین پڑھنے میں ہے۔ اپنے چھتوں پہ چل جائے یا مسجد میں جہاں پہ اعمال ہو رہے ہیں وہاں پڑھے، سب کے ساتھ پڑھے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، چھت پہ چلے جائیں، چھت نہیں ہے تو پھر جہاں بھی آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کے عبادت کریں اور امام کی زیارت پڑھیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کو مس مت کیجیے گا۔ ایسی راتیں قسمت سے ملتی ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، لہٰذا اس کو مس مت کیجیے۔ کل کا روزہ بہت زیادہ ثواب ہے، بے انتہا ثواب کا حامل ہے، اس کو مس مت کیجیے۔ میں اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوا بنوا ہماری اس چھوٹی سی نوکری کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوا بنوا آج کی رات سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم فائدہ اٹھا سکے، اور کل کے روزے کی بھی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار جو مقروض حال ہے ان کی قرض داریوں کو دور فرما۔ کرونا وائرس سے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بلکہ پوری انسانیت کو محفوظ رکھ، اس وبا کو دنیا سے ہٹا دے پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوا و بنوا۔
ہمارے علماء کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیں۔ اس میں بڑی کام کی باتیں انشاءاللہ آپ کو ملا کریں گی، اور ایسی تسبیح ہیں جس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہو، جس سے جو ہے نا ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہوں۔ ہم وقتاً فوقتاً اپنے اس چینل میں بتاتے رہتے ہیں، لہٰذا سبسکرائب بھی کیجیے اور آگے بھی بڑھائیے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔